بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم مسلمان ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت سے، اور ہم اس نبی کے امتی ہیں جس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کے دشمن بھی ان کو صادق اور امین مانتے تھے۔ مگر آج ہم اپنی حالت دیکھیں، بھائی بھائی پر اعتماد نہیں کر رہا۔ ایک گھر کے اندر رہنے والے افراد جو ہے وہی ایک دوسرے پر اعتماد نہیں کر رہے۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ دو وصف جو کہ آپ کی جان کے دشمن بھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان اوصاف کا اعتراف کرتے ہیں، اور وہ کفار جو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتے تھے مگر اپنی امانتیں اپنے سرداروں کے پاس رکھوانے کی بجائے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رکھواتے تھے۔ کس لیے؟ اس لیے کہ یہ صادق اور امین ہے۔ بدقسمتی کی بات ہے کہ ہم اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیارے اوصاف کو اپنانے کی بجائے چھوڑ چکے، اور غیر مسلموں نے غیروں نے ان چیزوں کو اپنا لیا۔ وہ زمانے میں معتبر ہیں اور ان پر اعتماد کیا جاتا ہے دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں، اور ہماری بدنصیبی ہے کہ ہم نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان اوصاف کو چھوڑ دیا، اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دیا، تو دنیا بھر میں آج ہم ذلت کا شکار ہیں اور کوئی ہم پر اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں اور بارہا دوستوں سے یہ کہتا ہوں کہ یار اگر ہم اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ دو اوصاف، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بے شمار اوصاف عطا فرمائے ہیں، اس میں سے صرف دو ہی اگر اپنا لیں نا، کہ ہم سچ بولنے والے بن جائیں اور امانت دار بن جائیں، تو یقین جانیں آج بھی ہم باوقار زندگی گزار سکتے ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ہر جگہ پہ عزت عطا فرمائے اگر ہم سچے ہو جائیں اور امانت دار ہو جائیں۔ آج جتنی بری مثالیں دی جاتی ہیں وہ مسلمانوں کے حوالے سے دی جاتی ہیں۔ یہ کیسی ہماری محرومی ہے کہ ہم اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں کہ جس کی جان کے دشمن بھی اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتماد کرتے ہیں، حالانکہ وہ آپ کے دین پر نہیں تھے، مگر وہ اپنے سرداروں پر اعتماد کرنے کی بجائے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتماد کرتے۔ کیوں کرتے؟ کہ وہ صادق اور امین ہیں، وہ سچ بولنے والے ہیں اور امانت دار ہیں، امانت میں خیانت کرنے والے نہیں ہیں۔ مگر آج ہماری حالت کیا ہے کہ ایک گھر کے افراد جو ہیں وہ ایک چھت کے نیچے رہنے والے بھی ایک دوسرے پر اعتماد نہیں کرتے۔ یہ ہماری پستی ہے، ہم ایسی ذلت میں گر چکے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ کہیں پر بھی ہم پر اعتماد نہیں کیا جاتا۔ جہاں کہیں کوئی معاملہ ہوتا ہے غمن کا، سب سے پہلے شک مسلمانوں پہ کیا جاتا ہے۔ اگر آج بھی ہم چاہتے ہیں کہ ہم دنیا میں باعزت باوقار زندگی بسر کریں اور اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے سارے معاملے آسان کر دیں، تو ہمیں اگر صرف یہی دو وصف اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنا لیں، اختیار کر لیں اور ان پر عمل کرنے والے بن جائیں، میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی ہم باعزت اور باوقار ہو سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رزق دینے والا ہے، ہم سب کا اس پر ایمان ہے، مگر اس قدر افسوس کی بات ہے کہ آج ہم رزق کمانے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں۔ اور کیا ہمیں اس بات پر اعتماد نہیں ہے کہ جو ہمارے رب نے ہمارے لیے رزق لکھ دیا وہ ہمیں ہی ملنا ہے؟ مگر ہماری یہ جہالت ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کاروبار میں جب تک جھوٹ نہیں بولیں گے ہمارا کام نہیں چلے گا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہوا کہ جھوٹ ہمارا رازق ہے۔ کہتے جی کاروبار جھوٹ کے بغیر چلتا ہی نہیں ہے۔ عرب کے اس معاشرے میں
جو معاشرہ ہر لحاظ سے اخلاقی پستیوں میں تھا، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس معاشرے میں سچائی اور دیانت کا ایسا علم بلند کیا کہ وہی معاشرہ دنیا کا معزز ترین معاشرہ بنا، اور 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا، آج بھی جن لوگوں نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے اختیار کیے وہ دنیا میں ترقی کر گئے، اور ہم جھوٹ، مکر، فریب، دھوکہ، بددیانتی میں پڑے اور ذلت کی اتھاہ گہرائیوں میں گر گئے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے معاملات سارے اچھے ہو جائیں، بڑا آسان طریقہ ہے، سچ بولیں، سچائی اختیار کریں۔ جھوٹ بولنے سے رزق بڑھتا نہیں ہے، ہاں اس کے اندر جو برکت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ رزق وہی ملنا ہے جو ہمارے مقدر کا ہے۔ ہم اس بات کو کیوں نہیں سمجھتے کہ ہمارا رازق تو ہمارا رب ہے، جو ہمارے رب نے ہمارے مقدر میں لکھ دیا ہے وہ کسی دوسرے کی جیب میں جا ہی نہیں سکتا۔ ہم اس بات پر مسلمان ایمان رکھتے ہیں مگر یقین نہیں ہوتا، بے یقینی کی کیفیت میں ہے۔ ایسا ایمان کمزور ہے، بے یقینی کی کیفیت میں ہوتے ہیں، بس یہ جھوٹ کا سہارا نہیں لیں گے تو ہم جو ہے وہ کاروبار نہیں کر سکیں گے، وہ فلاں جو ہے اس نے جھوٹ بول کے وہ اس طرح لوگوں کے ساتھ کرتا ہے، اس طرح کرتا ہے، وہ اتنی ترقی کر گیا، میں تو پیچھے رہ گیا۔ اب یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ اس نے ترقی نہیں کی ہے، وہ تنزلی کی طرف گیا ہے، وہ پیچھے کی طرف گیا ہے۔ یہ تو دنیا 4 دن کی ہے، اس نے 4 دن کی دنیا کو بہتر بنانے کے لیے اپنی آخرت خراب کر لی، وہ فائدے میں رہا یا گھاٹے میں رہا۔ یہ 4 دن کی زندگی اور وہ ہمیشہ کی زندگی، تو جس بندے نے اس زندگی کو ظاہراً بہتر کرنے کے لیے اس ہمیشہ کی زندگی کو خراب کر لیا تو وہ عقل مند کہاں کا ہوا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہی 2 اوصاف، سچائی اور دیانتداری، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق اور امین ہے، یہی 2 وصف آج بھی ہم اگر اختیار کر لیں، ظاہراً ہو سکتا کہ ہم دوسرے لوگوں سے پیچھے رہ جائیں، مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم معاشرے میں معزز نہ ہوں۔ معاشرے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عزت عطا فرمائے گا، ہمارے معاملات بھی اچھے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں بھی ہمارے معاملات میں شامل ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ اس دنیا میں عزت بھی دے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری آخرت کی زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے، وہ بھی اچھی ہو جائے گی۔ بڑا ہی آسان نسخہ میں آپ کو پھر رپیٹ کر رہا ہوں، سچائی اور دیانتداری۔ آج عجیب حال ہے، بندہ بار بار جو قسمیں کھاتا ہے اور اپنے بات کو سچ کرنے کے لیے وہ بار بار قسمیں کھاتا ہے، تو اس کی ضرورت کیوں ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی تو قسمیں نہیں اٹھائی اپنی بات کو سچ جو ہے وہ ظاہر کرنے کے لیے، کیوں کہ ہمیشہ سچ بولا تو آپ کی جان کے دشمن بھی اس بات کو جانتے اور مانتے تھے کہ یہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، یہ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، اور یہ ہمیشہ دیانتداری اختیار کرتے ہیں، امانت میں خیانت نہیں کرتے بلکہ امانت کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہمارے جتنے مسائل ہیں، ہمارے گھر کے مسائل ہوں، ہمارے محلے کے مسائل ہوں، ہمارے معاشرے کے مسائل ہوں، ہمارے ملک کے مسائل ہوں، اگر ہم اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہی 2 اوصاف اپنا لیں تو آج بھی ہمارے سارے معاملات اچھے ہو سکتے ہیں، گھر گھر کے لڑائی جھگڑے بھی ختم ہو سکتے ہیں، یہ دلوں کی جو نفرتیں ہیں، کدورتیں ہیں، یہ بھی ختم ہو سکتی ہیں، بہت سارے مسائل بلکہ سارے مسائل جو ہیں وہ بہتر ہو سکتے ہیں، یہی 2 چیزیں اختیار کر لیں، سچ بولنے والے بن جائیں، امانت کی حفاظت کرنے والے بن جائیں، امانت میں خیانت نہ کریں، اور امانت میں خیانت میں صرف یہ پیسے کی خیانت نہیں آتی، قول کی خیانت بھی آتی ہے، معاملات کی خیانت بھی آتی ہے، بہت یہ سب کچھ اس میں آ جائے گا۔ ایک چیز کو پہلے اختیار کر لیں، سچائی کو، جب سچائی کو اختیار کر لیں گے تو دیانتداری بھی آ جائے گی، جب یہ دونوں چیزیں جمع ہو جائے گی تو ساری برائیاں ہم سے دور ہو جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسلمان کے لیے حکم ہے کہ وہ کسی دوسرے مسلمان پہ لعنت نہ بھیجے، یعنی وہ جیسے مسلمانوں میں آپس میں کوئی ناراضگی ہو جاتی ہے، لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، وہ لعنت نہ بھیجے۔ اب مسلمان کے لیے یہ ہے کہ وہ دوسرے مسلمان پہ لعنت نہ ڈالے، مگر یہ مسلمان
कब अपने ऊपर खुद ही लानतें डलवाता है, जब ये झूठ बोलता है। अल्लाह तबारक तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया ना लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, कि झूठे पर अल्लाह की लानत है। जब बंदा झूठ बोलता है उस पर अल्लाह की लानत होती है। तो लानत का मतलब क्या है? अल्लाह तबारक तआला की रहमत से महरूम। तो जब हमने झूठ बोलकर अल्लाह तबारक तआला की रहमत से अपने आप को खुद महरूम कर लिया, तो अब मुझे बताएं कि बरकत कहाँ से आएगी, सुकून कहाँ से आएगा, मामलात में बेहतरी कैसे आएगी। बात को इख्तिताम की तरफ जाते हुए फिर दोहरा दूँ, अगर हम चाहते हैं हमारे सारे मसाइल जो है वो अल्लाह की रहमत से बेहतर हो जाएंगे, दो ही चीज़ें इख्तियार कर लें, सच बोलने वाले बन जाएं, दयानतदारी इख्तियार करें। इंशाअल्लाह ये दुनिया भी हमारी अच्छी हो जाएगी, हमारी ज़िंदगी बाइज़्ज़त बावकार होगी, मामलात में भी बेहतरी आएगी और अल्लाह तबारक तआला की रहमतें और बरकतें हमारे शामिल हाल होंगी। जब हम झूठ से बचेंगे तो अल्लाह की रहमत से महरूम नहीं होंगे, अल्लाह की रहमत हमें हासिल होगी सच्चाई इख्तियार करने पर, तो फिर हमारे मामलात अच्छे होते चले जाएंगे। अल्लाह तबारक तआला हमें सच्चाई इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।